تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ راولپنڈی میں AFNS انٹرویو کال سٹارٹ ہو چکی ہے. تو اس کے علاوہ راولپنڈی میں اور کون کون سی ایسی سٹیز ہے جس کی انٹرویو بھی راولپنڈی میں ہی ہوگی، کیونکہ بہت سارے پشاور کے کینڈیڈیٹس ہیں اور جگہ کے بھی کینڈیڈیٹس ہیں جن کی ابھی انٹرویو رہتی ہے. تو ان کو لگتا ہے کہ ہماری انٹرویو بھی پشاور میں ہوگی. پشاور کینڈیڈیٹس کو لگتا ہے کہ ہماری انٹرویو پشاور میں ہی کنڈکٹ کی جائے گی. تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. پشاور کینڈیڈیٹس کی انٹرویو بھی راولپنڈی میں ہی ہوگی. فارم میں تو آپشن تھا پشاور کا، لیکن پشاور میں انٹرویوز نہیں ہوتی. آپ کی انٹرویوز بھی راولپنڈی میں ہی ہوگی، ٹھیک ہے. تو اب بات کرتے ہیں کہ پشاور کے علاوہ بھی جو سٹیز ہے تو ان کا بھی انٹرویو راولپنڈی میں ہی ہوگی. جیسا کہ پشاور ہو گیا، ایبٹ آباد، گلگت ہو گئی، کشمیر ہو گیا. تو ان سٹیز کی انٹرویو جو ہے وہ بھی راولپنڈی میں ہی ہوگی. اور اسی میں بھی اب جو راولپنڈی کی کال سٹارٹ ہو چکی ہے تو اسی میں ہی آپ کو کال آئے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو پشاور والے اور جو گلگت، کشمیر اور ایبٹ آباد والے ہیں تو آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر آن رکھیں. آپ کو کسی بھی ٹائم کال آ سکتی ہے انٹرویو کے لیے، ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ کے مائنڈ میں یہ کویسچنز بھی ہوں گے اس طرح کے کہ مطلب ہم ایبٹ آباد سے ہے، گلگت یا کشمیر، کرک ہو گیا، تو اس طرح جو دور دور کے جو لوگ ہیں کینڈیڈیٹس ہیں تو ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا. تو اس طرح کینڈیڈیٹ جب دور سے آتے ہیں راولپنڈی انٹرویو کے لیے تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ہوٹل میں روم بک کر لیتے ہیں، یا جو ریلیٹیو ہوتے ہیں نا تو وہاں آ جاتے ہیں. تو آپ نے بھی اسی طرح ہی کرنا ہے. اگر کوئی آپ کا ریلیٹیو نہیں بھی ہے تو آپ نے پھر ظاہر ہے کوئی ہوٹل میں روم ہی آپ نے بک کرنا ہے، وہاں آپ کو اسٹے کرنا ہوتا ہے. تو بس موسٹلی کینڈیڈیٹ جو ہوتے ہیں نا وہ ایک دن پہلے آ جاتے ہیں ہوٹل میں، وہ روم بک کرتے تھے اور اگلے دن پھر وہ انٹرویو کے لیے چلے جاتے، ٹھیک ہے. تو بس یہ کچھ چیزیں تھے جو میں بتانا چاہتی تھی کہ آپ کو پتہ چل جائے. ایسا نہ ہو کہ راولپنڈی آپ کو پتہ ہی نہ ہو. اور میں یہ بتانا بھول گئی تھی کہ آپ کی انٹرویو کہاں پر ہوگی راولپنڈی میں. تو ابھی جو آپ کو اسکرین پر یہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا تو یہاں پر آپ کی انٹرویو ہوگی. اور آپ نے ضرور ان سے پوچھنا، جب آپ کو انٹرویو کے لیے کال آ جائے تو آپ نے ان سے خود بھی پوچھنا ہے کہ آپ کی انٹرویو کہاں پر ہوگی. اور آپ کے پاس اسی ٹائم آپ کے پاس کاپی اور پینسل ہونے چاہیے جو آپ اسی ٹائم نوٹ کر سکیں، ٹھیک ہے. اور اپنا ڈیٹ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اور مارکس کے بارے میں بہت سارے کینڈیڈیٹس پوچھ رہے ہیں ویورز جو ہے ہمارے. تو مارکس کا یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا 85% سے اوپر کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ہی کالز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بھی نیچے والے کو کینڈیڈیٹس کو انشاءاللہ کال ریسیو ہوگی. لاسٹ ایئرس ایک کینڈیڈیٹ تھی تو ان کی مارکس 700 میں ہی تھی تو ان کو کال ریسیو ہوئی تھی. تو انشاءاللہ آپ بھی امید رکھیں اچھے کی. اگر آپ کی انیشیل اور پرسنالٹی ٹیسٹ آپ نے اچھی طرح اٹیمپٹ کی ہے تو انشاءاللہ آپ کو بھی کال آ جائے گی. تو اور ایک اور بات، مارکس میٹر کرتی ہے لیکن اتنا زیادہ بھی میٹر نہیں کرتی جتنا آپ لوگوں نے ٹینشن لی ہوئی ہے. اور جن کو کال ریسیو ہو رہی ہے تو ان کی انیشیل اور پرسنالٹی ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوا تھا تو اس لیے ان کو کالز آ رہے ہیں. اور اگر آپ کی بھی انیشیل اور پرسنالٹی ٹیسٹ آپ نے بہت اچھی طرح اٹیمپٹ کی ہو تو پھر انشاءاللہ آپ بھی اچھے کی ہی امید رکھیں. اور انشاءاللہ 24 کو جب انٹرویو ہوگی تو ان کینڈیڈیٹس میں سے پھر میں ان کی آپ کے ساتھ ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گی کہ ان سے کس طرح کے کویسچنس اس نے پوچھے اور کس طرح ان کے ایکسپیرینس تھا. اور اس کے علاوہ جو آپ کو ڈاکومنٹس چاہیے، جو میں ابھی جو اس سے پہلے ویڈیو تھی اس میں بھی بتایا، آپ کو جو ڈاکومنٹس چاہیے تو وہ آپ کی سارے اوریجنل ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے. میٹرک، FSC کے مارک شیٹ ہو گئی، سرٹیفکیٹ اگر ہے تو وہ رکھ دیں، ڈومیسائل ہو گئی اور آپ کی اوریجنل ID کارڈ، ٹھیک ہو گیا. تو بس یہی آپ کو بس اپنے ساتھ لے کے جانے ہیں. اور بس ان جو AFNS انٹرویو اسٹیشن ہے نا، مطلب جو انٹرویو صرف اور صرف ان 5 سٹیز میں ہی ہوتی ہے آپ کی، ٹھیک ہے. راولپنڈی، لاہور، ملتان، کراچی اینڈ کوئٹہ. اس کے علاوہ کہیں پر بھی آپ کی انٹرویو نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ AFNS فائنل میڈیکل کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہے تو پھر یہ آپ کو ابھی اسکرین پر ویڈیو شو ہو رہی ہے تو یہ آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے. اس میں آپ کو میں نے سب کچھ بتایا ہے کہ کتنے پیسے لگتے ہیں، کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں، کتنے دن لگتے ہیں. تو یہ میں نے سب کچھ اس میں بتایا ہوا ہے. اور اگر آپ نے AFNS جو شیورٹی بون ہوتی ہے وہ کیوں سائن کرنا پڑتا ہے، وہ کس لیے ہوتا ہے، تو پھر آپ نے یہ والی ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے جو ابھی اسکرین پر شو ہو رہی ہے.
اور اگر آپ نے یہ جاننا ہے کہ اگر آپ کی سلیکشن ہو جائے تو کون کون سی چیزیں اپنے ساتھ لے کے جانی ہے، تو اس کے لیے پھر آپ نے یہ والی ویڈیو دیکھنی ہے جو آپ کو ابھی اسکرین پر شو ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو بس آج کے لیے اتنا ہی تھا، تو بس آج کی ویڈیو میں یہی تھا آپ کو بتانے کے لیے۔ میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔